قومی ترانہ اور اپنے والدین یا اساتذہ کے ادب کے لیے کھڑا ہونا جی جائز ہے. یہ جو لوگ ناجائز کہہ رہے ہیں وہ ان لوگوں کی اپنی ایک جذباتی دنیا ہے, ان کو مبارک ہو. جو ناجائز ہونے والی بات ہے وہ کوئی نہیں ہے. وہ جو حدیث شریف ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں ہے, جو جامع ترمذی میں ہے کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہو جائیں وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. ٹھیک ہے, یہ حدیث ہی بتا رہی ہے کہ جس شخص کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں نا, یہ اس سے متعلق حدیث ہے, نہ کہ کھڑے ہونے والوں سے متعلق. ورنہ تو حدیث یہ ہونی چاہیے تھی کہ جو شخص کسی کے استقبال کے لیے کھڑا ہو وہ جہنمی ہے. ٹائم قیامت تک ہے, کوئی ضعیف روایتی لے آئے. تو اس کا مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو وہ شخص ہے نا وہ اپنے اندر تکبر نہ پیدا کرے. ویسے اسے کوئی پروٹوکول دینا چاہتا ہے وہ لوگوں کا رائٹ ہے. جامع ترمذی میں ایک اور حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص ہم میں آتا تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا, لیکن ہم کبھی بھی ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوئے کیونکہ وہ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے, اور وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا, یہ حدیث جو ترمذی کی ہے یہ بھی اس پر گواہی دے رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسے حرام نہیں فرمایا, بلکہ آپ کا ذاتی شغف تھا کہ میرے استقبال کے لیے کوئی کھڑا نہ ہو. انس بن مالک کے الفاظ دیکھیں نا, ورنہ تو انس بن مالک کا کام تھا کہ وہ اس کام کے حرام ہونے کا ذکر کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا شخص آتا تھا ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے, یعنی ان کا دل کر رہا ہے کھڑے ہونے کو. اور پھر ریزن کیا بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے حق میں اسے ناپسند فرماتے تھے. مراد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شریعت کے طور پر حرام نہیں فرمایا, بلکہ اپنی ذات کے اعتبار سے. وہ تو میں بھی کرتا ہوں, میرے استقبال کے لیے کوئی یہاں کھڑا نہیں ہوتا, وہ کھڑا ہونے کی کوشش بھی کرے اسے بٹھا دیتے ہیں, لیکن مجھے کو ملنے آتا ہے میں کھڑے ہو کے استقبال کرتا ہوں. ماں باپ آ جائیں کھڑا ہو سکتا ہوں تو کھڑا ہو جاتا ہوں, ٹیچر آ جائیں رسپیکٹ دیتا ہوں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں گیم الٹ سکتی ہے. اگر کوئی شخص کسی بڑے آدمی کے لیے جو واقعی جس کی وہ دل سے عزت کرتا ہے وہ کھڑا نہیں ہو رہا نا, این ممکن ہے کہ جو نہیں کھڑا ہو رہا اس کے اندر شیطان گھس گیا ہو تکبر کا کہ میں نہیں کھلوندا. یہ بھی ذرا ذہن میں دیکھیں. یعنی میں اپنے حق میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی بندہ ایسا آئے جس کی رسپیکٹ ہے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے, اور میں کھڑے ہو کر اس کا استقبال نہ کروں تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرے اندر شیطان گھس گیا کہ میں اسے ڈیو رسپیکٹ نہیں دینا چاہتا. میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے میں اپنے اندر چھپے ہوئے شیطان کو ڈیگریڈ کر سکوں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مجھے رسپیکٹ دینی ہے, صرف اس لیے کہ مجھے کہیں یہ خیال نہ آئے کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں. تو اندر کی میں مارتے مارتے یہ نہ ہو کہ سب سے بڑی میں آپ کے اندر ہو جائے, میں نے ایسے کھلونا ہی نہیں جی. یہ آپ کیا میسج دے رہے ہیں کسی کو؟ رہا اس کا معاملہ تو آپ کے پاس کون سا تھرما میٹر ہے چیک کرنے کا کہ اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں؟ نہیں ہے نا. تو آپ ڈیو رسپیکٹ دیں اپنے ٹیچرز کو بھی, علماء کو بھی, جن سے آپ دین سیکھتے ہیں, یا آپ ان سے کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, یا آپ کے ماں باپ ہیں, یا آپ سے عمر میں بڑے ہیں. اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے. کن چیزوں میں امت کو الجھا دیا ہے یہ بعض لوگوں نے, میں بڑا حیران ہوتا ہوں. اس کے اندر یعنی شرک کو داخل کر دیا بھائی, خدا کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ. یہ تو الٹا آپ کے اندر تکبر آیا ہوا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا نا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جی. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول, بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں, جوتیاں اچھی ہوں, گیٹ اپ اچھا ہو, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے, اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو, یعنی دل نے گواہی دے دی نا یہ بات ٹھیک ہے, پھر بھی تم نہ مانو. واقعی اس سے بڑا تو تکبر ہو ہی نہیں سکتا نا کہ قرآن و سنت کی کوئی بات آ جائے اور بندہ کہ میں نے نہیں ماننی, اور اللہ کے فضل سے, بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے دیندار طبقے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ آپ اسے بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ بھی بتا دیں کہ ایسا تکبر اس کے اندر چھلکتا ہے. اس نے نہیں رفع الیدین پھر بھی شروع کرنا, تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, رفع الیدین پھر بھی نہیں سی تو کرنا. اسے دکھا دیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس نے پھر بھی بابوں کو ہی پکارنا ہے. یہ تکبر. تو فرمایا تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر جانو.
دوسروں کو حقیر جاننے میں تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ جب آپ کسی کو پروٹوکول نہ دیں تو ایک لمحے کے لیے آپ کے دل میں یہ گمان آ جائے کہ میں اس سے بہتر ہوں، بس گئے تسی اس گل نو لے کے بیٹھے رہو، تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، تو گیا تیرے اندر شیطان وڑ گیا جڑا نہیں کھلوتا، تو کھلو جائے گا تو ایمان بچا لے گا، اور وہ تو مسئلہ ہی تیرا جعلی ہے نا کہ تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا، تو نے تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہو کے اپنے اندر بیٹھے ہوئے شیطان کو ایکسپوز کر لیا ہے کہ سب سے بڑا شیطان تو ہے، تیرے اندر اتنا تکبر ہے کہ تو کسی کو اتنا پروٹوکول دینے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری طرف تو آپ کو بتاتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ جب آتی ہیں حضور کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے استقبال کے لیے، چادر بچھا دیتے، مرحبا پیاری بیٹی، بوسہ دیتے، سب کچھ۔ یہ نارمز ہوتی ہیں، یہ کون سا دین تم لوگ سکھا رہے ہو آ کے؟ پھر قرآن میں بھی آیا کہ اپنے کندھے عاجزی کے ساتھ جھکا کے رکھو اپنے ماں باپ کے سامنے، یعنی اکڑ کے نہیں رہنا۔ حد رکوع اگر نہ جھکا جائے تو آپ اپنا سر بھی یوں جھکا سکتے ہیں، ٹو باؤ ڈاؤن کسی کے سامنے، رسپیکٹ کے طور پر۔ ایک آپ کے والد یا والدہ آئی ہیں، انہوں نے آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہے، تو آپ یوں ایسے ہو سکتے ہیں، جھک سکتے ہیں ان کے سامنے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے حد رکوع پھر بھی نہیں جھکنا، ہاتھ آپ اٹھائیں اور چومیں، اتنا جھک لیں کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک نہ جائیں، یعنی حد رکوع نہ ہو۔ میں نے گاندھی صاحب کے ہاتھ چومے تھے، وہ لوگوں نے بڑی نیچے، علماء نے بھی اعتراض کرنے شروع کر دیے، دیکھو جی ہمارے علماء کی تو رسپیکٹ نہیں کرتا، اور ادھر دیکھو یہ کر رہا ہے۔ یہ رہا آپ کے بھی علماء کے اس وقت بھی چومتے رہے، اب بھی چومتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اگر چومنے سے آپ لوگ خوش ہوتے ہیں نا، میرے وہ استاد جنہوں نے مجھے بچپن میں قرآن پڑھایا ہوا نا، ابھی بھی کٹر بریلوی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ ابھی بھی آتے ہیں، میں ان کے ہاتھ چومتا ہوں اسی طریقے سے۔ مجھے کیا فرق پڑتا ہے یار، رسپیکٹ اپنی جگہ آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے؟ جس سے آپ نے کچھ بھی علم حاصل کیا آپ نے اسے ڈیو رسپیکٹ دینی ہے۔ صحابہ کرام نبی الاسلام کے مبارک ہاتھوں کو چومتے تھے، بلکہ وہ ترمذی میں اور ابو داؤد میں تو حدیث ہے، وہ چند یہودی آئے تھے، انہوں نے تو نبی الاسلام کے پاؤں مبارک بھی چومے تھے، لیکن یہ پاؤں والا پروٹوکول صرف نبی الاسلام کا ہے، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہم پاؤں چومنے کے کسی کے حق میں بھی قائل نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ البتہ ہاتھ چومنا وہ آپ کسی بھی رسپیکٹیبل پرسنالٹی کے ہاتھ چومیں بغیر رکوع تک جھکے ہوئے، ہاتھوں کو بلند کریں اور چومیں۔ اس کے ثبوت میں وہ حدیث موجود ہے الادب المفرد کے اندر، امام بخاری نے الگ سے آداب کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے الادب المفرد، اس میں وہ لے کے آئیں کہ سلمہ ابن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو درجنوں میل تک پیدل دوڑ سکتے تھے، اور نبی الاسلام نے کہا تھا کہ ہمارے پیادوں میں سلمہ بن اکوا سے بہتر شخص کوئی نہیں ہے۔ جس طرح وہ آج کل آپ وہ ریڈ انڈینز کو یا افریقنز کو دیکھتے ہیں نا، تھکتے ہی نہیں ہے، صحابہ کرام میں سلمہ ابن اکوا تھے، یہ اکیلے بھاگ کے گئے تھے اور نبی الاسلام کے اونٹ چھڑوا کے لے آئے تھے۔ بخاری میں آتا ہے وہ جو چند قبیلے کے لوگوں نے حضور کے وہ اونٹ ہانک کے لے گئے تھے۔ تو ان کو دو تابعین ملنے کے لیے آئے، بس گفتگو شروع ہوئی تو سلمہ ابن اکوا نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ ہیں جن سے میں نے حضور کے ہاتھوں پر بیعت کی ہوئی ہے۔ بس یہ بات کرنی تھی نا، وہ تابعین ایک دم کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسہ دیا۔ یہ حدیث الادب المفرد کے اندر موجود ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سلمہ ابن اکوا نے اپنے دونوں ہاتھوں کا ذکر کیا کہ حضور کے ساتھ انہوں نے اس سے مصافحہ اور بیعت کی، اور دوسرا تابعین نے حضور کی نسبت کی وجہ سے اس صحابی کے ہاتھوں کو چوما کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہوا ہے۔ ویسے تو امام بخاری صحیح بخاری میں بھی لے کے آئے ہیں کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے کے مجھے تشہد تعلیم فرمایا تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، دو ہاتھ سے مصافحہ کا مشروع ہونا۔ امام بخاری نے اسے ثابت کیا ہے کہ نبی الاسلام سے یہ اصلاً ثابت ہو گیا کہ آپ نے ایک صحابی کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ اب یہ جب ہم اہل حدیث کو بتاتے ہیں کہ یار یہ تو بخاری میں لکھا ہوا ہے، اوپر امام بخاری نے اس سے رزلٹ بھی نکالا ہے، ایون اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ میں وہ لے کے بھی آئے ہیں اسلاف کے بارے میں کہ وہ دو ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے۔ اب لیکن چونکہ اب انہوں نے ایک ضد بنائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں یہ امام بخاری کا اپنا فام ہے، ہم نہیں مانتے۔ تو پھر میں نے انہیں الادب المفرد سے یہ حدیث پیش کی تھی موقوفاً سلمہ ابن اکوا والی کہ یہ تو ثابت ہے۔ کہتے نہیں جی وہ ابن مسعود کا تو ایک ہاتھ تھا
اور حضور کے دو ہاتھ تھے. شرم کرو یار, تم امیجن کر سکتے ہو کہ اللہ کے نبی کسی کا ہاتھ پکڑیں اپنے دونوں ہاتھوں سے, اور وہ اتنا متکبر ہو کہ اس نے دوسرا ہاتھ سائڈ پہ رکھا ہوا ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. میرا ہاتھ کوئی دو ہاتھوں سے پکڑ لینا. اب یہ تصویر کھنچواتے وقت میں ایک ہاتھ کندھے پہ رکھتا ہوں دائیں ہاتھ سے, میں تو کوئی اگر وہ دونوں ہاتھ پکڑے تو میں اس سے ایک ہاتھ چھڑواتا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں یار, میرے چونکہ اب ایک ہاتھ ہے تو یہ ایک پروٹوکول لگتا ہے کہ تم ایک ہاتھ سے ہی کرو, ورنہ تم میرے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑو تو یہ میرے اندر تکبر ہے کہ میں دوسرا ہاتھ استعمال نہ کروں. تو میں پھر وہ دوسرا ہاتھ ہٹوا دیتا ہوں. ہاں, جب کبھی آمنے سامنے ملاقات ہو میں دو ہاتھ سے ہی سلام لیتا ہوں آخری درجے تک. یہ بھی تو تکبر ہے کہ ایک بندہ آپ سے دو ہاتھ سے سلام لے رہا ہے اور آپ اس کے آگے ایک ہاتھ کر رہے ہیں. یا نہیں آپ کو تکبر نظر آتا؟ اصل چیز یہ ہے کہ تکبر کس چیز میں ہے. اگر کسی چیز میں اصلاً تکبر ہے نا, اس سے آپ نے بچنا ہے. ہو سکتا ہے آپ تعظیم میں نہ کھڑے ہوں, اس میں آپ کے اندر تکبر گھسا ہو. اگلے کو تو بچا رہے ہیں, خود اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنی فکر کریں, اگلے کو چھوڑیں, اگلے نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے, وہ آپ نے نہیں کسی کا فیصلہ کرنا. یہ ذہن میں رکھیے گا. میں علماء کو کہتا ہوں زرق برق لباس نہ پہنے, لیکن میں نے اسپیسیفکلی کبھی کسی عالم دین کا نام لے کے یہ نہیں کہا کہ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے, جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. ہم یہ جنرل تو بات کریں گے, لیکن اسپیسیفکلی کسی کے اوپر فٹ کیسے کر دیں؟ ترغیب ہی دلا سکتے ہیں کہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے دنیا میں استطاعت کے باوجود اچھا لباس ترک کر دیا اور سادہ لباس پہنا, اللہ تعالیٰ پبلکلی قیامت کے دن اسے جنتی حلہ پہنائے گا کہ اس نے میری وجہ سے دنیا میں سادگی اختیار کی تھی. تو ہم یہ ترغیب تو دلا سکتے ہیں, لیکن ہم لوگوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی نے مہنگا لباس پہنا تو وہ اتار دے, یا وہ تکبر کر رہا ہے. معاذ اللہ, ہم کیوں ایسے کسی کے بارے میں بدگمانی کریں؟ ترغیب دلائیں گے, اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہمارا کام صرف قرآن و سنت کی روشنی میں سچ بات, حق بات پہنچانا ہے. مانتا ہے مانے, نہیں مانتا نہ مانے. تو یہ بات شروع ہوئی تھی وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہونے, تو دو چار باتیں جو میرے دماغ میں ہی میں نے کر دی تاکہ یہ فتنہ بھی دب جائے. خام خواہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس حوالے سے مصیبت بنایا ہوا ہے. یہ آپ نے اپلائی کرنا ہے نا, اپنے اوپر کریں, کسی کے اوپر نہ اپلائی کروائیں. یعنی آپ اپنے لیے نہ کسی کو کھڑے ہونے دیں, لیکن کسی کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ فلاں فلاں کے لیے نہ کھڑے ہو؟ یہ کون سا دین ہے یار؟ اپنی طرف سے آپ نے اپنی خواہشات کو دین کا نام دیا ہوا ہے. یہ کام چھوڑ دیں. اور جو احادیث آپ پیش کرتے ہیں وہ بالکل ان کا کوئی لینا دینا نہیں ان معاملات کے ساتھ. وہ میں نے ساری احادیث خود ایکسپلین کر دی ہیں اور بارہا کر چکا ہوں, اور الحمدللہ میں اپنے اوپر عامل ہوں کہ میں اپنے استقبال کے لیے کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتا. الحمدللہ. صلوا علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الی یوم الدین.